علیہ وسلم دوسرے دو چار لیکچر سے ہم کس پر بات کر رہے ہیں؟ غزوہ بدر پر بات کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جب ہماری بات ہوئی تو ہم لوگوں نے غزوہ بدر کا میدان جو ہے اس میں مسلمانوں کی فتح بھی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ 3 دن میدان بدر میں موجود رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپسی کا ارادہ کیا۔ اور واپسی پر کیا وہ جو بدر کے کنویں میں جو ان کے لاشیں پھینکی تھیں 24 بڑے سرداروں کی، پھر ان سے مکالمہ بات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ساری بات کی تھی۔ اب جب واپس وہاں سے آئے تو اب جو مسلمانوں کے اصل میں جو دشمن ہیں، اب ان تک کیسے یہ خبر پہنچی، مکہ میں یہ خبر کیسے پہنچی، شکست کی خبر، اور جو مدینہ میں فتح کی خبر کیسے پہنچی، اور پھر اس جنگ کے بعد کے جو بڑے بڑے مسائل تھے وہ کون سے تھے، آج ہم ان پر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے ایسے واقعات ہیں جو 1 سال کے بعد غزوہ احد کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جب مکے میں، اب جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جی 70 جو ہے وہ قیدی بن گئے، اور 70 جو ہے وہ شہید ہو گئے، وہ قتل ہو گئے ان کے بڑے بڑے سردار، یعنی 70 مقتول، 70 قیدی 1000 میں سے، تو باقی کدھر گئے؟ 1000 تھے نا وہ لوگ، تو باقی کدھر گئے؟ اور یعنی وہ کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، اور وہ اکٹھے نہیں گئے، بتر بتر ہو کر گئے، اپنا مال وغیرہ سارا کچھ وہیں چھوڑا اور رستے میں ہی، اور اپنی جان بچا کر فقط وہ لوگ بھاگے ہیں، اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ مکہ میں داخل کس طرح ہوں۔ تو ابن اسحاق کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلا شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکہ میں داخل ہوا وہ عثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے، تو اس نے بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام، امیہ بن خلف، یہ سارے قتل کر دیے گئے۔ تو انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ جو باتیں سن رہا تھا، تو صفوان بن امیہ جو ہے وہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے نا تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ یعنی اہل مکہ کو اپنی فتح کا اتنا پکا یقین تھا کہ یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار گئے ہیں، یہ تو کسی صورت ہار کے نہیں آ سکتے۔ تو ان کو لگ رہا تھا کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا یہ شخص، تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اس سے پوچھو کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا۔ اس نے کہا وہ دیکھو وہ تو ٹیم میں ہے، یعنی اس نے بتایا کہ میں پاگل نہیں ہوں، یہ جو میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا ابو رافع کا بیان ہے کہ میں ان دنوں سیدنا عباس کا غلام تھا، اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ اسلام داخل ہو چکا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل بھی مسلمان ہو چکی تھی، اور میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، البتہ ہم نے اپنا اسلام جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا۔ ادھر ابو لہب جو ہے وہ جنگ بدر میں نہیں حاضر ہوا تھا۔ اسے جب خبر ملی تو وہ تو اس سے بڑی اسے اپنی ذلت محسوس ہوئی، اور ابو رافع کہتے ہیں کہ میں کمزور آدمی تھا، میں تیر بنایا کرتا تھا، اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا میں تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ کہتا وہاں میں اس وقت اپنے وہ تیروں کے دستے چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھی، جو خبر آئی اس سے ہم تو بڑے خوش تھے، اور اتنی دیر میں ابو لہب جو ہے وہ اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا۔ یعنی اس کی حالت دیکھیں کہ ابو لہب سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنا غم جو ہے اس خبر نے اس کے اوپر طاری کر دیا تھا۔ تو وہ حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی، ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اچانک شور ہوا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ ابو لہب نے اس سے پوچھا کہ میرے پاس آؤ، تو میری عمر کی قسم تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا، لوگ کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا، بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا۔ تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے۔ خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری حقیقت میں مٹ بھیڑ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی جو آسمان و زمین کے درمیان چت قبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ یعنی یہ ان کا اپنا بیان ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا اور پھر کہا خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔
تو یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا کہ میں گر پڑا. پھر اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا. میں کمزور جو ٹھہرا، لیکن اتنے میں ام الفضل نے اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ سر میں اس کے بری طرح چوٹ آ گئی، اور ساتھ ہی بولی کہ اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے. ابو لہب جو ہے وہ رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا. اور اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم صرف 7 دن یا 3 راتیں گزری تھیں کہ اللہ نے اسے عدسہ، یعنی یہ ایک قسم کا طاعون ہوتا تھا، اس میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا. یہ اچھوت کی ایک بیماری تھی اور عرب اس گلٹی کو، اس بیماری کو بڑا ہی منحوس سمجھتے تھے. چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ 3 دن تک بے گور و کفن اس کا لاشا جو ہے وہ میت اس کی پڑی رہی. کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. ام جمیل جو اس کی بیوی تھی، جس نے زندگی کے ہر موقع پہ اس کا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر سورہ لہب میں بھی کیا. تو وہ اس بیوی نے بھی اور اس کے بچوں نے بھی جو ہے وہ اس وقت ساتھ چھوڑ دیا. اور یہ جو ابو لہب تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سمدھی بھی تھا. تو بہرحال وہ ایسے ہی اس کی لاش پڑی رہی. اس کی تو دفین کی کسی نے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی اس کے قریب تک نہیں جاتا تھا. جب پھر اس کے بیٹوں کو یہ خدشہ ہوا کہ لوگ اب ہماری لعنت ملامت کریں گے کہ تمہارا باپ ہے اور تم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھڑا کھودا اور اس میں لکڑی سے اس کی لاش کو دھکیل دیا. ہاتھ نہیں لگاتے تھے، چھوت کا مرض سمجھتے تھے، اور دور ہی سے اس پر پتھر پھینک پھینک کر لاش چھپا دی. یعنی مٹی بھی نہ پھینکی کہ کہیں مٹی کے ذرے اڑ کر ہمیں نہ لگ جائیں، پتھروں سے ہی اس کی لاش کو دفنا دیا. تو بہرحال اس طریقے سے میدان بدر کی شکست فاش کی خبر جو ہے وہ اہل مکہ کو ملی اور ان کی طبیعت پر نہایت برا اثر ہوا، اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم سے خوشی نہ ملے. تو حالانکہ وہ لوگ اس زمانے میں ردالی جو ہے وہ بلوایا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ ردالیاں بلوا کر نوحہ کرتے تھے. تو جتنا بڑا زیادہ نوحہ اور بین ہوتا تھا کسی کے گھر میں، اتنا پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص کا سوشل سٹیٹس کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کا ایسے حال تھا. لیکن اس پر انہوں نے نوحہ بھی بند کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ہماری دکھ کی اطلاع نہ پہنچے. ادھر مسلمانوں کی جو فتح مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 اپنے قاصد روانہ کیے. ایک سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے سیدنا زید بن حارثہ. رضی اللہ عنہ. کیونکہ ادھر مدینے میں کیا ہوا تھا کہ مدینے میں یہود نے جھوٹا پروپیگنڈا کر دیا تھا. یہود کی عادت ہے جھوٹی چیزیں، جھوٹی باتیں پروپیگیٹ کرنے کی. انہوں نے یہی پروپیگیٹ کیا کہ جی مدینے میں انہوں نے ہلچل مچا رکھی تھی کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. اور جب ایک منافق نے سیدنا زید بن حارثہ کو دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر آ رہے ہیں، تو وہ اس نے بھی آوازیں لگا دی کہ واقعی محمد قتل کر دیے گئے، دیکھو یہ انہی کی اونٹنی ہے اور اس پر تو زید بن حارثہ آ رہے ہیں. اور یہ زید بن حارثہ یہ شکست کھا کر وہاں سے بھاگے ہیں. تو اب جب یہ دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا، ان سے ساری تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں. اس کے بعد ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و بام جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھے. اور جو بڑے بڑے سردار مدینہ میں رہ گئے تھے مسلمانوں کے، وہ اب اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے کہ ہم آگے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں. ظاہر ہے جب مدینہ سے جانے کا ٹائم تھا تو کسی کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ ہماری کفار سے جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. تو سیدنا اسامہ بن زید کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خبر اس وقت پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی، ان کو ہم دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے. اور ان کی تیمارداری کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کے ساتھ مجھے بھی مدینہ میں ہی چھوڑ دیا تھا. یعنی سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ میں ہی تھے. اچھا، اب جو اس کے بعد مسائل آئے، ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ، ایک بڑے بڑے مسائل میں سے جو ایک مسئلہ تھا وہ تھا مال غنیمت کا مسئلہ. کہ جو مال غنیمت ہے اس کو کیسے جو ہے اس کو
تقسیم کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو کچھ اور امتوں میں تو مال غنیمت حلال ہی نہیں ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اور مسلمانوں میں اس وقت لشکر میں 3 حصے ہو گئے۔ کیا ہوا کہ ایک حصہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک دستہ مقرر تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہی مقرر رہا۔ ایک دستہ جو ہے وہ کفار کے پیچھے گیا کہ اگر وہاں سے کوئی واپس آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ ان کو وہاں رستے میں روکیں، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے گئے۔ اور ایک دستہ جو ہے مسلمانوں کا، وہ جو 313 یا 314 لوگ تھے میدان بدر میں، ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ میدان بدر میں تھا، اور وہ جو وہاں پہ ان کی کافروں کی بچی کچی چیزیں تھیں انہوں نے وہ ساری جمع کر لی۔ تو اس طرح اب یہ جو باقی لوگ آپس میں رات کو ملے تو انہوں نے کہا کہ جی جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے اکٹھا کیا اس لیے یہ ہمارا ہے۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ دستہ مامور تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے تھے، اگر ہم ان کی حفاظت نہ کرتے تو ہم بھی یہ جمع کر لیتے۔ اور جو کافروں کے پیچھے گئے تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی اس میں حق بنتا ہے کہ ہم کافروں کے پیچھے گئے تھے تاکہ ان کو روب اور دبدبے میں رکھیں، اور وہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو ہم اپنی جان پہ کھیل کے ان سے لڑیں، تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ اگر ہم نہ جاتے وہ واپس آ جاتے لڑ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو بہرحال ابھی مسلمانوں میں اس میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے پھر وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا۔ تو سورہ انفال جو ہے وہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اب سورہ انفال اتنی خوبصورت صورت ہے، اتنی خوبصورت صورت ہے اس بیک اینڈ پہ کہ بیک اینڈ پہ غزوہ بدر ہے، اور آپ سب کو پتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ غزوہ بدر جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ ہے۔ اور سورہ انفال کے بعد اگلی سورت کون سی ہے پتہ ہے کسی کو؟ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں کون سی جنگ کا ذکر ہے؟ غزوہ تبوک کا۔ وہ مسلمانوں کی آخری غزوہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کتنا خوبصورت ہے کہ اس کا لنک بنتا ہے دونوں صورتوں کا آپس میں۔ تیسری بات یہ دیکھیں، سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی اوپر، اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ جو جہاد کے مسائل سورہ انفال کی پہلی آیت سے سورہ توبہ کے آخر تک ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں، ان میں کوئی بھی چینج نہیں ہے، وہ شروع سے لے کر آخر تک وہ ایک ہی قسم کے جو ہیں وہ مسائل جو ہے وہ ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں۔ اس کا بیک اینڈ سینیریو بھی سیم ہے، اور مسلمانوں کو بڑے پیارے انداز میں جہاد جو ہے اس کی حکمت، اس کا طریقہ، اس کی بیس جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے۔ یعنی سورہ انفال میں یہ اصل میں قرآن مجید کا تبصرہ ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا ہی خوبصورت تبصرہ ہے، اس پہ ہم ابھی بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو وہ جو مال غنیمت کے بارے میں پھر ان میں ہوا تھوڑا بہت، تو وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں کہ جی آپ یہ سارا اکٹھا کریں مال، اور پھر ان کو سب کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو اس میں جو آیتوں کے شروع سے لے کے اینڈ تک جو فلو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے، کہ اس میں سب سے بیسک چیز جو سمجھائی گئی ہے مسلمانوں کو وہ ہے ایمان، تقوی، توحید، توکل، کہ یہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ جنگ جیتتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں وہاں پر انہیں سمجھائی گئی۔ اب مسلمان جو ہے یہ اس کا تقسیم چینج ہوئی، اس کے سارا جو مال غنیمت ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ خمس کا بھی بتایا گیا کہ خمس جو ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہوتا ہے، وہ ان کو دیا گیا، اور باقی جو ہے وہ سارا مال غنیمت مسلمان مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا گیا۔ 3 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام فرمایا اور پھر مدینہ کی راہ چل پڑے۔ اب آپ کے ساتھ مشرک قیدی بھی تھے، دوسرا مسئلہ جو تھا وہ مشرک قیدیوں کا تھا، تو اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی تھا۔ آپ نے سیدنا عبداللہ بن کعب کو ان کی نگرانی سونپی، اور جب وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو وہاں پر ایک پڑاؤ پڑا، وہیں پہ خمس جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا برابر برابر تمام مجاہدین میں، اور وہیں پہ آپ نے حکم صادر فرمایا کہ نذر بن حارث کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھایا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑا دشمن تھا، مجرم، یہ جیسے آج ہم جنگی مجرم کہتے ہیں، یہ جنگی قیدی نہیں تھا صرف، یہ جنگی مجرم تھا، اور یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دیتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد آپ نے عقبہ بن نبی معیط اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، پہلے بھی اس کا سارا ذکر آ چکا۔ وہ جو اونٹ کی اوج جس نے رکھی تھی وہ بھی یہی تھا،
اور آپ کی گردن میں چادر لپیٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی اسی نے کی تھی. اگر اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق فوراً موقع پر نہ آتے تو معاملہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. بہرحال اللہ رب العزت کی اپنی حکمت عملی ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو وہ کہنے لگا اے محمد بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ نے فرمایا آگ. اس کے بعد سیدنا عاصم بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی نے اس کی گردن مار دی. اور یہ دونوں طاغوت تھے، ان کا قتل کیا جانا ضروری تھا کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہیں تھے بلکہ جنگی مجرم بھی تھے. اس کے بعد جو ہے آپ جب مقام روحا تک پہنچے تو مسلمان سربراہ جو مدینہ سے نکلے ہوئے تھے وہ وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو بڑی خوشی سے ملے. اور سیدنا اسعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی. بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا. میں تو بس یہ سمجھ رہا تھا کہ قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں کبھی پیچھے نہ رہتا. اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم سچ کہتے ہو. اس طرح یہ سارا مسلمان مل کر مدینہ میں بڑے خوشی اور خوشی کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوئے. اور اس فتح کے اثر سے مدینے کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھلاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا کیونکہ مسلمانوں کو طاقت مل گئی ہوئی تھی. اور میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ جو نفاق ہوتا ہے نا، جب مسلمان طاقت میں ہوتے ہیں نفاق کا وجود تب آتا ہے. جب مسلمان کمزور ہوتے ہیں تو کافروں کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اپنا کفر چھپانے کی. مسلمان طاقت میں ہوں تو نفاق جو ہے وہ سامنے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر انہیں اپنی طاقت چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنا کفر چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ قیدی جو ہے اب ان کی آمد شروع ہو جاتی ہے. اب انہیں آپ نے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی. اور اس کا نتیجہ یہ دیکھیں آپ کہ صحابہ کرام خود کھجورے کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے. اور یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ اس وقت مدینے میں کھجور جو ہے وہ بے حیثیت چیز تھی اور روٹی جو ہے وہ مہنگی تھی. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام کا آپ حسن سلوک دیکھیں قیدیوں کے ساتھ کہ خود کھجور کھاتے تھے اور اپنے جو دشمن قیدی تھے ان کو وہ روٹی کھلا رہے تھے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا. اب سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے چچیرے بھائی ہیں، کنبے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کچھ ہم ان سے لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ ہمارے پاس مال آ جائے گا، ہم مال میں زیادہ قوی ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کو ہدایت دے دے، یہ ہمارے بازو بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میری وہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر کی رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو فلاں کے حوالے، یعنی جس کا جو رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کرے کہ وہ اس کی گردن مارے. تو اس طرح انہوں نے تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. سید عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی. چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا. اور جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ دونوں رو رہے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بھی بتائیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے کوئی رونے کی وجہ ملی تو میں بھی روؤں گا، اور اگر نہ وجہ مل سکی تو میں آپ سے رونے کی وجہ پوچھوں گا، آپ کے رونے کی وجہ سے روؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں. اور آپ نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر اس کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا ہے. اور آگے پھر سورہ انفال کی ہی وہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے. تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اگر اللہ کی طرف سے یہ نوشتہ سبقت نہ ہو کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا. یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو، یہی فیصلہ کیا تھا نا.
تو بہرحال اس معاشرے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی، صحابہ کرام کو قبول فدیہ پر سزائیں نہیں دی گئی، صرف سرزنش کی گئی۔ اور بعد میں آپ کو پتا ہے کہ آج تک بھی قیدیوں سے کا فدیہ لینا جائز ہے، لیکن اس وقت جائز نہیں تھا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت ابھی اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی، اور ابھی مسلمانوں کی دھاک بٹھانا جو ہے وہ ضروری تھا، اور جو اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت سے بہتر کوئی بھی نہیں جان رہا ہوتا۔ تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بات کو جاری رکھا کہ اب نبی نے فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ صرف سرزنش کی گئی، اور انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا۔ تو فدیہ کی مقدار جو ہے وہ 4,000 اور 3,000 درہم لے کر 1,000 درہم تک بھی تھی، یعنی کسی سے 4,000، کسی سے 3,000، کسی سے 1,000 درہم، حتیٰ کہ اہل مکہ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسان لوگ تھے، وہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہیں تھے۔ اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو ان قیدیوں میں سے، وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اور جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا، انہوں نے فدیہ لیے بغیر بھی رہا کر لیا۔ اس میں مطلب بن حنطب، سیفی بن نبی رفاعہ، اور ان کی تفصیل آگے بھی آئے گی، اور آپ نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ نہیں روکیں گے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ سیدنا زینب نے ابو العاص کی فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا، جس میں ایک ہار بھی تھا، اور یہ ہار اصل میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور جب انہوں نے سیدنا زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تو یہ ہار انہیں دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فدیے میں کے مال میں آیا وہ ہار دیکھا اپنی عزیز الجان بیوی سے کا، جو ان کی بیٹی نے بھیجا تھا، تو ان پر بڑی دقت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کر دیا، لیکن آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں، آپ لیڈر تھے، کمانڈر ان چیف تھے، آپ خود بھی تو ایک آرڈر جاری کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، ان سے پوچھا اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ سیدنا زینب کی راہ چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد سیدہ زینب نے ہجرت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیجا کہ تم دونوں وہاں اس کے قریب، مکہ کے قریب رہنا، اور جب زینب تمہارے پاس سے گزرے تو پھر ان کو ساتھ لے کر مدینہ آ جانا۔ تو سیدہ زینب کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا طویل اور بڑا دردناک بھی ہے۔ بہرحال قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا، جو بڑا زبان آور اور خطیب تھا، اور اس طرح کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے صحابہ کرام نے کسی نے کہا، سیدنا عمر نے ہی کہا کہ اس کے اگلے 2 دانت جو ہیں وہ توڑوا دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ اب جو قرآن مجید نے تبصرہ کیا نا سورہ انفال کے حوالے سے، ذرا اس کے ایک 2 منٹ میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ اب سوال تو ہو رہا ہے مال غنیمت کے بارے میں، اور جواب اس سوال کا جا کے آیت نمبر 24-25 میں مل رہا ہے، 40 میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظر جو ہے ان کوتاہیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف مبذول کروائی ہے جو ان میں باقی رہ گئی تھیں، اور یہ اب یاد رکھیے کہ کوئی صحابی بھی جو ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، تو کچھ کمیوں کا، کچھ کوتاہیوں کا بعض صحابہ کرام سے یہاں پر اظہار ہوا، تو اللہ رب العزت نے اس طرف ان کی توجہ دلائی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو ان کمزوریوں سے پاک کرنا چاہتے تھے نا۔ دیکھیں، انسان غلطیاں اپنوں سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں دشمنوں سے بھی ہوتی ہیں، اگر اپنوں کو ان کی غلطیوں سے اگر جشن پوشی کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ وہ ان کمزوریوں، اور ان کو اگر بتائی جاتی ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ وہ اپنی ان کمزوریوں پر غلبہ پا لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اور اگر دشمن کی غلطیوں سے چشم پوشی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کی مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ توبہ کر لے اور واپس صراط مستقیم کی طرف آ جائے اور ہدایت کی طرف آ جائے۔ تو پھر اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں کوتاہیوں کا بتایا، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد آئی تھی اس کا ذکر کیا کہ کس کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کی اس جنگ میں مدد کی۔ مطلب یہ تھا کہ مسلمان صرف اس جنگ کی فتح کو اپنے زور بازو کا نتیجہ نہ سمجھیں، بلکہ
وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کا نتیجہ سمجھیں، اس ایمان اور توکل کا نتیجہ سمجھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بلند اغراض اور مقاصد کا بھی تذکرہ کیا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک اور خون ریز مارکے میں قدم رکھا تھا، اور صحابہ کرام کے قدم کیوں ڈگمگائے تھے؟ مدینہ سے جب نکلے تھے کیا ارادہ تھا کہ ہم 313 ہیں، آگے ایک قافلہ سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے، اس قافلے میں 40 لوگ ہیں۔ اب 313 کہاں اور 40 کہاں؟ تو یہ ان کا جو morale ہے وہ ہائی تھا۔ اچھا، اب جب آگے آگے میدان بدر کے قریب پہنچے تو بالکل الٹ گیا معاملہ۔ اب وہ قافلہ تو ہاتھ سے نکل کے جا چکا تھا، اور اب سامنے جو لشکر تھا وہ 1000 تھا، وہ 1000 کا تھا، یہ 313 تھے۔ تو یہ تو فطری بات تھی نا، تھوڑا سا ڈگمگانا قدموں کا۔ اور پھر انسان جب سفر سے پہلے گھر سے نکلتا ہے تو وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلتا ہے، یہ بالکل دین فطرت ہے۔ اور وہ فطری بات تھی کہ آپ ایک اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلے ہیں، اور آگے جا کے ایک اور بالکل بالکل اس سے الٹ واقعہ آپ کے ساتھ حالات پیش آ جائیں تو آپ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں، تھوڑا سا انسان ہے نا سب۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین، منافقین اور یہود اور جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے بڑی فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی تاکہ وہ سب اب بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں بتایا کہ اس مسئلے کے تمام بنیادی قواعد اور اصول سمجھائے اور بتائے۔ اور آپ دیکھیں کسی صحابی نے بھی کوئی چون چرا نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارا مال جمع کر دو لا کے میرے پاس، تمام صحابہ کرام نے اکٹھا کر دیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ 3 گروپس میں تقسیم ہو گئے تھے، لیکن کسی نے کوئی بات نہیں کی، جو اللہ کا حکم آیا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی، سب نے خوشی سے اس تقسیم کو قبول کیا۔ تو اس میں یہ جنگ بدر کے کچھ موٹے موٹے سے باتیں تھیں۔ اور 2 ہجری میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، رمضان کا واقعہ ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ صدقہ فطر بھی فرض کیا گیا، زکوٰۃ کے مختلف نصاب جو ہے وہ متعین کیا گیا۔ اور یہ انتہائی خوشگوار واقعہ تھا کہ اس شوال کی جو عید تھی وہ مسلمانوں کی جنگ بدر کی فتح کے بعد آئی، ٹھیک ہے، جب مسلمان مدینہ میں شامل ہوئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان تھا۔ اب دیکھیں کہ بدر کے بعد جو جنگی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اب جنگ بدر کے بعد مختلف طرح کے دشمن تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں کہ مسلمانوں کے دشمن تھے وہاں پہ۔ اب جنگ بدر سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ تھا، فیصلہ کن معرکہ تھا، اس میں مسلمانوں کو بڑی واضح فتح بھی ملی اور سارے عرب نے اس کو دیکھ بھی لیا۔ اب اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ دشمنی کم نہیں ہوئی، اصل میں دشمنی زیادہ ہو گئی۔ کیسے؟ کیونکہ بہت ساری قسم کے دشمن تھے، سب سے زیادہ دشمن تو وہی تھے، 2 بڑے دشمن۔ ایک مشرکین مکہ، کیونکہ انہیں بہت بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا، ایک تو ان کے بڑے بڑے سردار گئے، ان کا مال گیا، ان کی کمر ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے یہود، کیونکہ وہ مسلمانوں نے بدر کا مارکا جو سر کیا تو یہ تو یہود جو ہے ان کو تو بڑی آگ لگی ان کے اندر، تو وہ تو کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بظاہر وہ ساتھ رہے مسلمانوں کے، بظاہر انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اندر سے ان کا سازشی ذہن جو ہے وہ کام کرتا رہا۔ اچھا، اب تیسرے نمبر پہ مدینے کے ارد گرد کچھ لوگ تھے، کچھ گروہ تھے، کچھ قبائل تھے، انہوں نے اب یہ دیکھا کہ اب تو اسلام جو ہے یہ طاقتور مذہب کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، تو ایک طاقتور گروہ کے طور پہ سامنے آیا۔ تو اس زمانے میں طاقت کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہرتا تھا، بلکہ طاقتور کا ساتھ ہی دیا جاتا تھا۔ تو بظاہر وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم اور غصہ نہیں رکھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو سردار بننے والا تھا، اس کا تاج تک تیار ہو چکا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی تاج پوشی رہ گئی، تو اسے تو غصہ تھا۔ اور یہ جو منافقین ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن کس لیے؟ صرف اور صرف اپنی جان اور مال کو محفوظ کرنے کے لیے، اور یہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں منافقین۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کیوں سب سے بدترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ جو انہیں ایک بات یاد رکھیں کہ جو اندر کا دشمن ہوتا ہے نا، وہ باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا معاملہ ہو، گھر کا کوئی معاملہ ہو، میاں بیوی کے معاملے میں، بچوں کے، یعنی اپنے گھر کا دشمن جو ہے وہ باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اور پانچویں نمبر پہ جو گروپ تھا
وہ تھے عرابی، وہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش رہتے تھے، انہیں اصل میں کفر اور اسلام سے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو لٹیرے اور راہزن تھے، اور وہ تھے بھی شرک پر اور تھے بھی بڑے سخت گیر، انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن بدر کی کامیابی سے انہیں اب یہ خطرہ لگ گیا تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو رہی ہے، تو یہ ہماری لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند کریں گے، تو ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کینہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ تو اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گر گئے، ہر طرف سے خطرے میں گر گئے۔ اور یہ بات بھی اب یاد رکھیں کہ ہر قسم کا گروہ جو ہے نا، انہوں نے ان کا رد عمل کا طریقہ اپنا اپنا ہی تھا۔ یہ پانچ دشمنوں کے گروہ سامنے آئے، اور پانچوں کے پانچوں کا جو دشمنی کا طریقہ تھا، جنگ کے بعد کے رد عمل تھے، وہ سب کے ڈیفرنٹ تھے۔ اور منافقین نے تو دیکھے نا وہ کام کیا جو مکے کے مشرک بھی نہ کر سکے، جھوٹا اسلام قبول کر لیا نا، ابو لہب بھی کر لیتا۔ حالانکہ سورہ لہب ابو لہب کی موت سے 13 سال پہلے نازل ہو چکی تھی، تو وہ اسلام کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جھوٹا کلمہ پڑھ سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق ہی نہیں دی، اور مدینے کے منافق انہوں نے جھوٹے کلمے پڑھ لیے۔ تو اور یہودی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ سازشوں میں لگے رہے۔ ادھر جو مکے کے مشرک تھے، انہوں نے کھلم کھلا اپنا دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی، اور بدلے اور انتقام لینے کا کھلم کھلا اعلان کیا تھا، اور ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں، گویا وہ زبان سے پیغام دے رہے تھے کہ ہم اگلے سال جنگ کے لیے آئیں گے۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کو بھی بڑے اقدامات کی ضرورت تھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسے بہترین طریقے سے ان سارے کام اقدامات کو کیسے نبھایا۔ غزوہ بدر کے بعد جو سب سے پہلی خبر جو مدینے کے انٹیلیجنس نے ادھر پہنچائی، وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان جو ہے اس کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 200 سواروں کے ساتھ خود ان کے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا، اور مقام قدر وہاں پہ ان کی منزل تک پہنچ گئے۔ بنو سلیم جو ہے اس اچانک دھاوے سے وہ بھگدڑ ان میں مچ گئی، افراتفری کے عالم میں وہ وادی کے اندر ہی اپنے 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جس پر پھر یہ مسلمانوں کے حصے میں آگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکالا، اور بقیہ مال غنیمت جو ہے وہ مجاہدین کے میں تقسیم کر دیا، اور ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 3 دن قیام اپنی کیا، اور پھر واپس پلٹ آئے۔ اور یہ غزوہ جو ہے یہ بدر سے صرف 7 دن کے بعد پیش آیا، اور مدینہ کا پیچھے سے انتظام عبداللہ بن ام مکتوم کے حوالے کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمیں سیرت کی کتابوں میں، بلکہ یہ جو اس میں رحیق المختوم ہے، اس میں بھی ہمیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کا قصہ ملتا ہے، کہ وہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کے درمیان جو بات ہوئی، اور انہوں نے کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان کیا۔ اور کیونکہ جو عمیر بن وہب تھا، اس کا بیٹا وہب بن عمیر وہ جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا، وہ صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے وہ بدر کے کنویں کے مقتولین کو یاد کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر ہمیں جینے کا مزہ نہیں آتا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس اوپر اگر قرض نہ ہوتا تو میں جاتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ تو وہ جو صفوان نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری گھر والوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اور میرے گھر والے بعد میں کھائیں گے، تمہارے گھر والوں کو پہلے کھانا دیں گے، تو تم جاؤ۔ تو عمیر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، میں اس معاملے کو سیگا راز میں رکھنا۔ اور پھر بعد میں وہ گیا، اور وہ سارے واقعات، اور پھر ان سے پوچھا گیا، اور وہ بعد میں وہ اسلام قبول اس نے کر لیا عمیر نے وہیں پہ۔ تو یہ جو روایت ہے یہ ضعیف قصہ ہے، یہ مرسل روایت ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ حدیث کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مرسل روایت کیا ہوتی ہے، یعنی اس میں صحابی کی کڑی موجود نہیں ہوتی، تابعی کی روایت ہوتی ہے، اور اس میں جو 2 روایتیں ملتی ہیں دونوں ہی تابعین سے روایت ہے، صحابی کا کی کڑی بھی اس میں موجود نہیں ہے، اس لیے یہ مرسل روایت ہے۔ اور دوسرا جو ایک سند میں بھی جو ایک راوی ہیں، ان کے حافظے میں شک ہے کہ ان کی جو کتابیں تھیں ساری وہ جل گئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کا حافظہ ویسا نہیں تھا۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ یہ روایت جو انہوں نے بیان کی ہے یہ ان کے
کتابیں جلنے سے پہلے کی ہے یا کتابیں جلنے کے بعد کی ہے. تو اس لیے، اور دیکھیں، ایک ہوتا ہے تاریخی واقعہ. تو تاریخی واقعہ تو چلو انسان لے سکتا ہے، لیکن جو حدیث ہوتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آ جائے، ذکر مبارک آ جائے، تو وہ حدیث ہوتی ہے. تو حدیث کو ہم اس کی سند کی اتھینٹسٹی کو دیکھے بغیر قبول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہود کا رد عمل، یعنی غزوہ بنی قینقاع ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور یہود کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو وہ پہلے سے آپ کو پتا ہے اس کی دفعات میں بتائی تھی. اب ہم مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہ معاہدہ قائم رہے، چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا تھا کہ جو اس معاہدے کے خلاف ورزی ہوتی ہو. لیکن جو یہود ہیں ان کی ہمیشہ کی ہسٹری جو ہے وہ غدر اور خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے. وہ پھر اپنے مزاج کی طرف پلٹ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی صفوں کو اندر سے کاٹنے کے لیے سازشی رویے اپنائے، لڑانے کے لیے سازشیں کی، اور جو ہے وہ عہد شکنی بھی کی. اور اس میں مختلف واقعات اور بھی آتے ہیں جو، لیکن کچھ روایات جو ہیں وہ ہمیں جب ہم ان کی حدیث کے لحاظ سے سند کو چیک کرتے ہیں تو وہ ضعیف قصہ نکلتا ہے. جیسے وہ ایک واقعہ ہمیں حدیث کی کتاب میں ملتا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے اوس اور خزرج کو انہوں نے لڑانا شروع کیا، ان کو بڑھ بڑھ کے باتیں کی، اور یعنی یہود نے اور ان کو پمپ کرنا شروع کیا، اور آخر وہ پمپ ہو گئے اور آخر میں جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور ہر میں مقابلہ ٹھہرا. تو قریب تھا کہ خون ریز جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی. آپ اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچے اور ان سے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار. اور اس کے بعد وہ سارے لوگ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم سے غلط کام ہو گیا، یہ دشمن نے ہم سے غلط چال چلوا لی ہے. وہ رونے لگے اور اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن کر واپس آ گئے. تو یہ جو ہے یہ بھی ضعیف قصہ ہے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ یہود ہمیشہ سے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. جھوٹ، چغلی، غیبت، وعدہ شکنی، کچھ بھی انہیں کرنا پڑے وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے، یہ ان کی نیچر میں ہے اور یہ بات پکی ہے. لیکن یہ جو واقعہ آتا ہے سندن یہ ضعیف ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہود تھے انہوں نے اور بھی بہت سے کنڈے استعمال کیے. یہ جو ہے یہ مختلف جھوٹے پروپیگنڈے کیا کرتے تھے. جیسے ابھی بتایا آپ کو کہ بدر کے سے ابھی مسلمان واپس نہیں آئے تھے، انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کر دیا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ شہید ہو گئے. پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ صبح مسلمان ہوتے تھے اور شام کو پھر کافر ہو جاتے تھے، تاکہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، سادہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے دل میں شک و شبے کے بیج پڑے ہی رہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ان کی مذہب پر اجارہ داری تھی، یہ اہل کتاب تھے. لوگوں نے اگر اپنے دین کے بارے میں کوئی معلومات بھی لینی ہوتی تھی تو وہ یہ یہود کی طرف ہی دیکھا کرتے تھے. اور یہود جو ہے وہ کیا کرتے تھے، صبح مسلمان ہو جاتے تھے، شام کو اپنے کفر کا اعلان، نہیں نہیں ہم یہ تو وہ نہیں ہے جس نبی کا ہم انتظار کر رہے تھے، یہ تو وہ نہیں ہے. تاکہ جو نئے لوگ ہیں وہ اس دین میں شامل ہی نہ ہوں. اور اگر کسی کے ساتھ ان کا مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے. اس کے ذمہ کچھ بقایا ہوتا تو اس کو تقاضے شروع کر دیتے. اور اگر ان پر اس آدمی کا کچھ بقایا ہوتا تو دیتے ہی، بلکہ کہتے کہ نہیں تمہارے اوپر تو تب تک فرض تھا تمہارا مال تمہیں دینا جب تک تم اپنے آبائی دین پر تھے، اب تم نے اپنا دین بدل لیا تو ہمارا تمہارا کوئی لین دین نہیں. یعنی ہر طرف یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے تھے. اور یہ ساری حرکتیں انہوں نے بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ابھی ان ساری باتوں پر صبر کر رہے تھے. مطلب یہ تھا کہ اس علاقے میں ابھی امن اور سلامتی کا جو ماحول ہے وہ قائم رہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیشہ سے عہد شکنی یہود کا وتیرہ رہا ہے، مسلمانوں کا وتیرہ کبھی بھی نہیں رہا. صحابہ کرام کی طرف سے کبھی بھی عہد شکنی نہیں ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. اچھا، اب جب یہود نے دیکھا کہ میدان بدر میں مسلمانوں کی بڑی عزت اور انہیں فتح بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، اور ان کا رعب اور دبدبہ دور نزدیک ہر جگہ لوگوں کے دلوں پر اب بیٹھ گیا ہے، تو ان کے اندر عداوت اور حسد جو اندر پہلے سے موجود تھا وہ اور بڑھ گیا. اب یہ اعلان جو ہے وہ بغاوت اور اظہار ثانی پر آ گئے. اور
جو ہے اس کے بارے میں، یہ جو غزوہ جو بنو قینقاع کا جو وہ ہوا، اس میں مختلف باتیں آتی ہیں کہ، لیکن وہ روایتیں جو ہیں وہ سندن ضعیف ہیں ساری کی ساری. کچھ آتا ہے ہمیں کچھ زیادہ اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. ایک تو یہ روایت آتی ہے، دوسرا وہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، کیونکہ یہ جو بنو قینقاع کے لوگ تھے نا، یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے، مدینہ کے اندر رہتے تھے، اسلحے کا کاروبار کرتے تھے، سونار تھے، لوہار تھے، برتن ساز تھے اور اسلحہ بناتے تھے. اور یہ طبیعت بھی زیادہ سخت گیر تھے باقی یہودیوں کے مقابلے میں بھی. تو انہوں نے اصل میں عہد شکنی کی، کوئی بھی بنی. جو روایتیں آتی ہیں ان میں سے دو حدیثیں ہیں اور ایک جو ہے وہ تاریخی واقعہ آتا ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ تو ضعیف قصے ہیں. اور جو تاریخی روایت آتی ہے وہ ہم لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی اس کی وجہ بنی ہو. لیکن وہ جو عورت کا قصہ آتا ہے نا، کہ ابن ہشام نے بھی لکھا ہے کہ ایک عرب عورت ہے، وہ بنو قینقاع کے بازار سے کچھ سامان لے کر آئی اور وہ بیچ کر کسی ضرورت کے تحت ایک سنار کے پاس جو یہودی تھا، یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا. اس پر اس سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا. اسے کچھ خبر نہ ہوئی، جب وہ اٹھی تو بے پردہ ہو گئی. یہودیوں نے کہکا لگایا، اس پر عورت نے چیخو پکار مچائی اور ایک مسلمان جو انہیں دیکھ رہا تھا اس نے اس سنار پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا. تو جواباً جو ہے یہودیوں نے بھی مسلمانوں پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا. اس طرح مسلمانوں کے گھروں میں بھی وہ مقتول کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف جو ہے وہ ایک فریاد کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اور بنو قینقاع کے یہودیوں میں لڑائی ہو گئی. تو سندن جو ہے یہ قصہ جو ہے یہ ضعیف ہے، اس کی سند میں انقطاع ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بنو قینقاع کا محاصرہ ہوا، ان کی جلاوطنی بھی ہوئی، یہ سارا واقعہ بالکل بالکل موجود ہے. لیکن یہ بات بھی بالکل یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ جو عہد شکنی تھی وہ یہود کی طرف سے ہوئی، وہ بنو قینقاع کی طرف سے ہوئی. اور یہ جو واقعہ ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے، اور یہ ہمیں پورا یقین ہے کہ عہد شکنی انہوں نے ہی کی ہوگی، کیونکہ تاریخی اعتبار سے یہی ممکن ہے. ہاں سند کے اعتبار سے اس واقعے میں ضعف ضرور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ جو ہے پاسبلٹی ہے، بہت پاسبلٹی ہے کہ یہی واقعہ جو ہے وہ غزوہ قینقاع بنو قینقاع کی اس کے غزوے کی وجہ بنا ہو. اب اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ ریز ہو گیا. آپ نے مدینے کا انتظام بابا بن عبد المنذر کو سونپا اور خود سیدہ حمزہ کیا اور اللہ کے لشکر کے حملہ بنو قینقاع کو کیا. انہوں نے جب نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ، وہ کسی قوم کو شکست اور ناکامی سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے. چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان اور مال، آل اور اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا. اچھا، اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی، ورنہ ان لوگوں کے پاس اپنے قلعوں میں رہنے کے لیے سال بھر کا سامان موجود تھا، کھانے پینے کا سامان موجود تھا، ہر چیز وافر جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اللہ رب العزت جب دلوں میں روب ڈال دے مسلمانوں کے حق میں، تو وہ دشمن کی کوئی قدم ٹک سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ٹک سکتے. لیکن اب یہی موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا. اس نے کہا کہ وہ تو بس سخت اصرار کیا اور بڑی منت سماجت کرنے لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، ہم تو ان کے حلیف تھے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات ابھی نہیں سن رہے تھے. وہ پھر بات کر رہے، اللہ کے نبی منہ ادھر پھیرے وہ ادھر آگے بات کریں، وہ ادھر پھیرے وہ ادھر آگے بات کریں. لیکن اس نے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو. تو اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ آپ میرے بارے میں احسان فرمائیں. تو آخر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی منت سماجت اور اصرار پر جو ہے وہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان سب کی میں جان بخشی کر دیتا ہوں، ان کو ہم قتل نہیں کرتے. کیونکہ اس نے یہی کہا کہ یہ 400 لوگ ہیں، ان کو آپ ایک صبح میں کاٹ کے رکھ دیں گے. میں تو صدیوں سے ہمارا ان کا ساتھ ہے، باپ دادا کے زمانے سے میں ان کا حلیف ہوں، تو میرا کچھ خیال کریں.
ظاہر ہے بظاہر تو مسلمان تھا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی پتا تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں، ان کی حکمت دیکھیں کہ انہوں نے اس منافق کی بھی بات رکھی اور ان کی جان بخشی کر دی۔ البتہ انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور ہمارے پڑوس میں نہ رہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ شام کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر بھی یہ دیکھیں اللہ کی کرنی، اور کتنی عجیب بات ہے کہ تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں ان میں سے اکثر لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، یہ بچے نہیں وہاں جا کے بھی۔ تو سارا ان کا جو مال تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر گئے تھے، خالی ہاتھ یہاں سے گئے تھے۔ ان میں سے 3 کمانے، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھے تھے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا، اور باقی جو ہے وہ اس میں مسلمانوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ سویق۔ سویق کسے کہتے ہیں جی؟ سویق عربی میں کہتے ہیں ستو کو۔ تو یہ لوگ چونکہ ستو کافی پیا کرتے تھے، ستو تاثیر میں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور عرب کی آپ کو گرمی پتہ ہے کہ کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ صفوان بن امیہ، یہود اور منافقین یہ ساری اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے، دوسری طرف ابو سفیان وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی کاروائی کی جائے جس سے ان کی اپنی قوم کی عزت جو ہے نا وہ اہل عرب کے سامنے برقرار ہو، لہٰذا اس نے نظر مان لی کہ اب میں جنابت کے سبب اس کے اپنے سر کو پانی سے نہیں چھوؤں گا یہاں تک کہ محمد سے لڑائی نہ کر لوں۔ اب دیکھیں نا، اس سے ایک بات تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ بھی جنابت کا غسل کرتے تھے۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے ایک مرد ہے، نوجوان شادی شدہ ہے، تو وہ کتنی دیر، اب قسم تو کھا لی تو کتنی دیر وہ اس معاملے سے رکا رہ سکتا تھا، لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا، اور مدینے سے کوئی 12 میل کے فاصلے پر رکا۔ اب کھلم کھلا تو مدینے پر اس کی حملے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لیے ڈاکہ زنی جیسی اس نے کوشش کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ حوی بن اخطب کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھلوایا کہ بے ہم آئے ہیں تو ہم دروازہ کھولو، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں یہود جو ہیں وہ بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں اور بڑی دور کی سوچ لاتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ابو سفیان جو ہے وہ پلٹ کر بنو نذیر کے دوسرے سردار کے پاس گیا، انہوں نے اجازت بھی دی، اس کی مہمان نوازی بھی کی، شراب بھی پلائی، اور پس پردہ لوگوں کے حالات بھی اسے بتائے۔ اب رات کے پہر ابو سفیان وہاں سے نکلا اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا، اور ایک دستہ جو ہے نا مدینہ بھیجا اس نے کہ اس کے اطراف میں ایک مقام ہے وہاں پر حملہ کر دیا۔ اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے، کچھ جلائے، اور ایک انصاری اور اس کے خلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا، اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ گئے۔ اب انہیں جانے کی بھی اتنی جلدی تھی اور ان کے پاس ستو بہت زیادہ تھے، تو وہ رستے میں اب اپنا سامان جو ہے اس کو بوجھ کو کم کرنے کے لیے وہ ستو اور توشے اور بہت سا سامان رستے میں پھینکتے جاتے تھے تاکہ ان کے سواریوں کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے اور وہ تیزی سے آگے مکہ واپس پہنچ جائیں۔ ڈر بھی تھا، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واردات کی خبر ملی تو آپ نے نہایت تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کیا، اور وہ بھی بڑی تیز رفتاری سے بھاگے، چنانچہ یہ لوگ تو نہیں ملے کیونکہ انہوں نے بہت سارا سامان، اور ان میں سب سے زیادہ ستو تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور اچھا خاصا ستو ان کو مل گیا، تو اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا گیا۔ سویق میں نے آپ کو بتایا کہ عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جو ہے یہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد پیش آیا، اور اس غزوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام جو ہے وہ ابو لبابہ بن عبد المنذر کے حوالے کیا۔ اچھا، اب جو بدر اور احد کے درمیان جو بڑی مہم ہوئی نا وہ محرم 3 ہجری میں پیش آئی، اس کا سبب یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو ثعلبہ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں مدینے پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب یہ اطلاع ملتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی تیاری کا حکم دیا، اور تقریباً 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے، اور سیدنا عثمان کو مدینہ میں اپنا مقیم مقرر کیا۔ راستے میں صحابہ نے بنو ثعلبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کیا، اسے اسلام کی دعوت دی گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیدنا بلال کی رفاقت میں دے دیا، اس نے ان مسلمانوں کو دشمن کے رستے تک پہنچا دیا۔ ادھر وہ ان کو جب مسلمان مدینہ کے لوگوں کی خبر ملی تو وہ پہاڑ بکھر گئے،
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک لے پہنچ گئے جہاں پر وہ اپنی جمعیت کو اکٹھا کر رہے تھے. یہ حقیقت میں ایک بہت بڑا چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا، اور آپ نے وہاں بدوؤں پر اپنا دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی مدد کا احساس دلانے کے لیے پورا ایک مہینہ وہاں گزارا. اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف. اس کے علاوہ ایک اور غزوہ بحران جو ہے وہ یہ بہت بڑی فوجی دہشت گردی کہہ لیں آپ، کہ اس میں تعداد 300 تھی. وہ جو ہے یہ گشتی دستہ تھا، دہشت گردی میں میرے منہ سے نکل گیا، گشتی تھا. ان کی تعداد تقریباً 300 تھی، بہت بڑا فوجی دستہ تھا جو صرف علاقے کے گشت پر مامور تھا. اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری کے ربیع الاخر میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے، اور یہ حجاز کے اندر تھا، اور 2 مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا. اس کے بعد جو ہے آپ مدینہ واپس تشریف لائے، لیکن کسی قسم کی لڑائی جو ہے وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد بہت سے جو ہے سب سے عام جو مہم تھی وہ سریہ ذیل حارثہ کہلاتی ہے. یہ بھی یہ جمادی الاول 3 ہجری میں پیش آیا. اس میں کیا ہوا کہ اب قریش جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد بڑے دکھ میں تھے. اب جب گرمی کا موسم آ گیا اور ان کا شام کی تجارت کرنے کا کام آ پہنچا، تو اب انہیں فکر لگی ہوئی تھی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ سردیوں میں وہ یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمی میں وہ شام کی طرف جاتے تھے. فکر یہ ہوئی کہ اب ہم نے ہماری تجارت پر بنا دی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم محمد سے اس کے ساتھیوں سے نہیں ساحل چھوڑ کر اور وہاں سے انہوں نے سنا کہ عام لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے. کو بتایا میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے صلح کے، وہ ان کے کام آ رہے تھے. یہ حکمت عملیاں تھیں. تو اب ادھر مکے کے مشرکین کو یہ فکر لگی کہ عام لوگ بھی انہی کا دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم راستہ کون سا پکڑیں. اگر گھروں میں بیٹھ جائیں تو ہم اپنا جو مال ہے وہ بھی کھا جائیں گے، تو ہمارے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں. اور جو مکے کی ساری معیشت ہے اس کا تو دار و مدار ہی گرمی میں ادھر شام کی طرف جانے کا اور سردیوں میں حبشہ کی طرف جانے کی تجارت تھی. اب جو ہے وہ اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا کہ تم چھوڑ کر عراق جا سکتے ہو. اب یہ راستہ تھا، یہ نجد فاصلے سے گزرتا تھا. قریش ہی سے بالکل سامنے تھے. انہوں نے بندہ تھا اس کو اپنا رکھ لیا. اب یہ کافر راستے سے لیکن اللہ کی کرنے کے ساتھ قافلے اور سفر کی پورے جو ہے وہ نہ پہنچ گئی. ہوا کہ سعید بن نعمان مسلمان ہو چکے تھے اور نعیم بن مسعود جو بھی مسلمان ہوئے تھے وہ جمع ہوئے بھی شراب کی حکومت پہلے کا تو وہ نہیں ہوا تھا، اور بھی نشہ غلبہ ہوا تو اس نے پورے اپنے منصوبے کی تفصیل جو ہے وہ اپنے دوست کو بتا دیے. دوسرے دوست کو بات پہنچ گئی اور جو ہے ان کو بات پہنچ گئی، تو وہ بڑی تیز رفتار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے. ساری تفصیل کیا سنائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ سیدنا زید بن حارثہ کی کمانڈ دے کر دیا. سیدنا زید نے نہایت تیزی سے جو ہے وہ اپنا راستہ طے کیا اور قریش کو بھی بالکل خبر پر پہنچ گئے اور وہ پورے قافلے پر کر لیا. مہاجرین ان کے پاس بھاگنے کے لیے سوا چارہ نہیں تھا. ادھر جو ہے فرات بن حیان کو بھی پکڑ لیا، راجہ کو گرفتار کر لیا اور ظروف اور کے پاس ہی تقریباً 1 لاکھ درہم، آپ اندازہ لگائیں کہ 1 لاکھ درہم اور رسول اللہ خبز بھی نکالا اور باقی کام رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا. اور فرات بن حیان جو ہے وہ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر. تو قریش کے لیے اب دکھ کا واقعہ تھا کہ اب تو وہ اپنے ان کے پاس دو یا اپنے غرور کو چھوڑے مسلمانوں سے صلح کر لیں، تو یا پھر بھرپور جنگ کر کے اپنی پرانی کوئی عزت بحال کریں.
انہوں نے دوسرا سیکنڈ انتخاب کی، انہوں نے جو انتقام کچھ اگر پڑ گیا تو اس سے مزید بڑھ گیا مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے اور ان کے گھر میں گھس کر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی. اور پچھلے وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی عہد کی کا سبب بنا. اب نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ غزوہ کی تیاریوں کے سلسلے میں بات کریں کہ غزوہ احد کا کیا سلسلہ ہوا اور پھر اس کے بارے میں کیا ہوا، اس سے ہم نے کیا پیغام لیا، کیا کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے غزوہ احد پہ ہوگا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیجئے. میری آواز ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ کی آواز نا تھوڑی کٹ رہی ہے. آپ کی آواز نا تھوڑی کٹ رہی ہے. لیکچر میں بھی کٹتی رہی ہے. لیکن آپ ہو گئی. چلیے کوئی کوشچن تو نہیں ہے کرنے والا. نہیں، میرے پاس کچھ آپ کے میرا خیال ہے اپنے نیٹ میں بھی کوئی ایشو ہے، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا، آپ آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے. الحمدللہ. اگر جی ٹھیک ہے، چلیں. آج بھی کلاس میں کم لوگ ہیں نا؟ کیا وجہ ہے کلاس میں کم لوگوں کے ہونے کی؟ جی آپ لوگ میری آواز آ رہی؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. نہیں، جی بہت اچھی چیزیں چل رہی ہیں. انٹرسٹ مطلب یہ کہ بھائی بہت انفارمیٹیو چیزیں ہیں. بس ہو سکتا ہے کچھ مطلب مصروفیت ہو لیڈیز کی یا کچھ ایسا ہوتا ہو کہ اگر نہ اٹینڈ کر سکے نا تو ہم لوگ تو لیکچر تو ضرور سنتی ہوں. چلیں الحمدللہ. جی اگر آپ کو کوئی لگتی ہے تو اسے پرسنل میں بھی سکتے ہیں. آپ کا نمبر آپ کا نمبر جی یہ اسی میں ہی ہے علوم دین اس میں. جی جی میں انشاءاللہ میسج تو جی میں بہت شکریہ. جی انشاءاللہ. چلے الحمد للہ. جو لوگ بھی آ رہے ہیں کوالٹی ڈز میٹر. تو بیسیکلی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. بھلے ایک دیکھیں اس علم سے کوئی اگر کسی ایک کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے نا تو سمجھے ہمارا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا. کوئی ایک ایسا ہو آپ میں سے انشاءاللہ. ویسے تو مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ آپ لوگ ہیں انشاءاللہ آپ سب لوگ آگے جا کے ایسا کام کریں گے، لیکن کم از کم اگر ایک بھی کوئی ایسا ہو جو آگے جا کے اس دین کو مزید پھیلائے تو انشاءاللہ یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ بن جاتا ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. اللهم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. اچھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے محکم اور مختلف حدیث کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. اس سے پہلے الحمدللہ جو بھی ہمارے مین ٹاپکس ہیں وہ سب مکمل ہو چکے ہیں. ہم نے جو حدیث اس کی مختلف ٹائپس پڑھ لی تھیں ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے. ہم پڑھ رہے تھے فائنلی
کہ کون سی احادیث ایسی ہیں جو کہ قبولیت کے درجے پہ بھی پہنچ رہی ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں کیا جاتا. تو بیسیکلی یہ ٹاپک اب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. تو اس میں جو ہم نے شروع کیا تھا وہ محکم اور مختلف حدیث کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. ہم یہیں سے اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. محکم حدیث وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسے کہ آپ کو قرآن میں بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، کچھ محکم احکامات ہوتے ہیں، کچھ متشابہات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی کو کوئی آئیڈیا ہے محکم کون سے ہوتے ہیں، متشابہات کون سے ہوتے ہیں؟ جی، جیسے قرآن میں بھی کچھ احکامات ہوتے ہیں، کچھ محکم احکامات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. محکم وہ ہوتے ہیں جو بالکل کلیئر احکامات ہوتے ہیں، جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے بالکل قابل حجت، قابل عمل ہوتے ہیں. اور متشابہات ایسے ہوتے ہیں جن میں کہیں نہ کوئی ڈاؤٹ رہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے. تو اسی طرح سے جب ہم حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کچھ احادیث، بلکہ کچھ کیا، میجورٹی احادیث، زیادہ تر احادیث ایسی ہیں جو کہ محکم ہیں. ٹھیک ہے، محکم ہیں کہ آ، جن میں کسی قسم کا کوئی اختلاف، کوئی کنٹروورشل، کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی. وہ بالکل کلیئر احادیث ہیں. اس پہ جو احکامات ہیں وہ بھی بالکل کلیئر ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو. ایک منٹ میں رک جاتی ہوں بس. جی، ٹھیک ہے، تو محکم احادیث ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، اور وہ بالکل قابل حجت، قابل عمل ہوتی ہیں. جو دوسری قسم کی احادیث ہے وہ ہے مختلف احادیث. ٹھیک ہے، مختلف احادیث کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے نام سے ظاہر ہے اختلاف. مختلف جو ہے وہ اختلاف سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اسم فاعل ہے جو کہ اتفاق کا متضاد ہے. تو یہ ایسی احادیث ہیں جن میں بظاہر کوئی نہ کوئی تضاد، کوئی نہ کوئی کنٹروورشل، کوئی ایسی اپوزیشن، کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے. اور اصطلاحی مفہوم میں جو ہے مختلف احادیث ایسی احادیث ہوتی ہیں جو کہ دونوں قابل قبول تو ہوتی ہیں، اور لیکن ان کا جو مفہوم ہے بظاہر اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کا مفہوم ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس تعارض کو دور کرنا بھی ممکن ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں اس کے بارے میں پڑھ چکے تھے. میں تھوڑا سا ریپیٹ اس لیے کر رہی تھی کہ تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اس کے بارے میں ایک مثال پڑھی تھی دو مختلف احادیث کی. اس میں ایک حدیث ایسی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کے متعدی ہونے کی نفی کی تھی. جیسے کہ ایک بدو آیا تھا آپ کے پاس اور اس نے کہا تھا کہ ایک اگر بیمار جانور جو ہے وہ باقی بیمار اونٹ باقی کے بہت سارے اونٹوں کے درمیان آ جائے تو وہ باقی سب کو بھی بیمار کر دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ اچھا تو یہ بتاؤ پھر پہلے والا جو اونٹ ہے اس کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ تو جیسے کہ پہلے اونٹ کو اللہ نے بیماری لگائی تھی، اس طرح سے باقی بھی اگر کسی کو بیماری لگے گی تو وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو لگائیں گے. یعنی بیماری جو ہے وہ کنٹیجیس نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ بتانا چاہ رہے تھے. پھر اسی کے اپوزٹ ایک ہمیں حدیث اور ملتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جزام یعنی کوڑ جو بیماری ہے اس کی بیماری پہ مبتلا مریض سے اسی طرح بھاگو جس طرح سے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو. اب اس حدیث کو جو پڑھنے والا وہ یہ سمجھے گا کہ جو کوڑ کی بیماری ہے، جو کوڑی ہے، اس کو کیا ہے کہ وہ اس کی بیماری ایسی ہے جو دوسرے کو لگ جاتی ہے. وہ متعدی بیماری ہے، وہ کنٹیجیس ہے کہ وہ دوسروں کو لگ جاتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھاگنے کا حکم کہا ہے. اس حدیث کو پڑھ کے آپ کو ایسا لگ رہا ہے جبکہ پہلی حدیث میں ایسا کچھ نہیں تھا، اسے منع کیا گیا تھا. تو بظاہر یہ دونوں احادیث آپ کو ایک دوسرے کے متضاد لگ رہی ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل میں جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جزام جو مجزوم ہوتا ہے اس سے جو بھاگنے کا حکم دیا، وہ اس لیے حکم دیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی وہاں پہ جائے اور اس کو وہ بیماری لگ جائے، آلدو کہ وہ بیماری اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگے گی. ٹھیک ہے، لیکن فار ایگزامپل یعنی کہ اتفاقاً ایسا ہو جائے کہ وہ وہاں پہ جائے اور اس کو بیماری لگ جائے تو اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. وہ کیا کہے گا کہ میں اس کے پاس گیا تھا تو مجھے اس سے بیماری
لگ گئی تھی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سد ذریعہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے منع کیا تھا کہ کوئی سد ذریعہ ہوتا ہے کہ اس سوراخ کو بھی بند کر دینا کہ جہاں سے کسی قسم کی کوئی اس طرح سے شک آنے کی کوئی گنجائش باقی ہو۔ تو اسی لیے کہ لوگوں کا عقیدہ نہ خراب ہو جائے اور پھر لوگوں کا جو ایمان ہے وہ تقدیر پر اڑ جائے گا۔ لوگ تقدیر پہ ایمان کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر، اللہ تعالیٰ کی اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اور پھر کیا کہیں گے کہ یہ ہمیں اس کی وجہ سے لگ گئی، اور لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اس چیز پہ ہو جائے گا، ان کے عقیدے میں خرابی ہو جائے گی۔ اس لیے احتیاطی طور پہ آپ نے لوگوں کو ایسی جگہ پر جانے سے منع فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ بات ہم لاسٹ کلاس میں کر چکے تھے، یہ میں نے جسٹ یہ ریپیٹ کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ چلے الحمدللہ، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی، آپ چاہیں تو پیج نمبر 72 ڈسپلے کر سکتی ہیں۔ اب ہم 72 پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کو دو متعارض احادیث ملیں تو وہ کیا کرے، یعنی کوئی بھی انسان ہے، اس کو دو احادیث ایسے مل رہی ہیں جو ایک دوسرے کے متعارض ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں، تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک حدیث آپ کو کچھ کام کرنے کا حکم دے رہی ہے، دوسری حدیث آپ کو اس کام سے روک رہی ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی حدیث کو مختلف احادیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن احادیث میں یہ جو احادیث متعارض ہوتی ہیں ان کو مختلف احادیث کہتے ہیں۔ اب کوئی مختلف احادیث آپ کو ملے تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو مختلف احادیث کے ساتھ کچھ کام کیے جاتے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ یہاں پہ اب ڈسکس کریں گے۔ آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتا دے کہ میری آواز آپ سب کو کلیئر ہے نا؟ جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کو کوئی مختلف احادیث مل رہی ہیں، متعارض احادیث مل رہی ہیں، تو ان کے لیے ہم جو کریں گے وہ سب سے پہلے ہم ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، جمع کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی ان کے تضاد کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے علماء نے 100 سے زائد طریقے بتائے کہ آپ کس طرح سے ان احادیث کو جمع کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر جو دونوں احادیث ڈسکس کی ہیں بیماری کے متعدی ہونے کے بارے میں، اس میں بھی ہم نے ان دونوں احادیث کو ایک طرح سے جمع کیا، ان میں ایک تطبیق بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اگر ہم اس طرح سے متعارض احادیث ملیں گے ہم ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، ان کا تضاد ختم کریں گے، دونوں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکالیں گے جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی جو ہے وہ قابل عمل ہو جائیں گے، جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر والی دونوں احادیث کے ساتھ کیا کہ ان کو ہم نے دونوں کو جمع کر دیا اس طریقے سے۔ اگر کسی وجہ سے جمع کرنا ممکن نہ ہو، یعنی کوئی ایسی چیز آپ کو مل رہی ہے کہ بھئی بالکل ہی وہ تو اپوزٹ جا رہی ہے اور کہیں پہ بھی اس میں جمع و تطبیق ممکن نہیں ہے، اس کو تطبیق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس میں تطبیق آپ نہیں دے سکتے، جمع نہیں کر سکتے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ کریں گے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا نسخ معلوم کریں گے۔ ناسخ اور منسوخ کا علم ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے قرآن کے بارے میں بھی پڑھا ہو، اور اس کے بارے میں بھی میں نے لاسٹ کلاس میں ایک انٹروڈکشن آپ کو دے دیا تھا کہ کیا بیسیکلی ناسخ اور منسوخ سے کیا مراد ہے۔ قرآن میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ ناسخ ہیں اور کچھ منسوخ ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف علماء نے اس کی مختلف تعداد بیان کی ہے، اور جیسے کہ فار ایگزامپل ہم نے بات کی تھی، اچھا اس میں پھر آپ کو مختلف وہ مل رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ کچھ آیات ہیں جو کہ منسوخ ہو چکی لیکن ان کا قرآن میں حکم باقی ہے، ٹھیک ہے، کچھ آیات ہیں جو کہ منسوخ ہو چکی لیکن ان کا قرآن میں حکم بھی باقی نہیں ہے، یعنی قرآن سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ویسے بھی وہ منسوخ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے آپ کو قرآن میں بھی ناسخ اور منسوخ کے احکامات ملیں گے، جیسے کہ ہم نے بیوہ کی عدت کے بارے میں بات کی تھی کہ قرآن میں ایک آیت موجود ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کو 1 سال تک اپنے گھر سے نہیں نکالو، تو یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کی جو ناسخ آیات ہے وہ ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بیوہ کی عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، تو 4 ماہ 10 دن کے بعد بیوہ کو مطلب بیوہ اس گھر سے جا سکتی ہے، جو اس کا شوہر کا گھر ہے، 4 ماہ 10 دن تک تو وہ اس گھر میں رہے گی لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے جا سکتی ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ناسخ و منسوخ، اسی طرح سے آپ کو احادیث میں بھی کہیں کہیں ناسخ اور منسوخ ملیں گے۔ تو اگر آپ کے لیے کسی بھی طرح سے ان دونوں متضاد احادیث میں جمع و تطبیق ممکن نہیں ہوگی، تو آپ پھر ان میں ناسخ اور منسوخ کا کام کریں گے، ان میں ناسخ اور منسوخ کا تعین کیا جائے گا۔ جی پیج نمبر 72 ہے کہ ان میں سے کون سی حدیث ناسخ ہے کون سی منسوخ۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا کہ آپ ناسخ جو حدیث ہے اس پر عمل کریں گے، اور جو منسوخ حدیث ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ناسخ و منسوخ کا سب کو کلیئر ہو گیا کہ شریعت نے کسی کام کا پہلے حکم دیا اور بعد میں اسی کام کا ایک دوسرا حکم آ گیا جس نے کہ پہلے حکم کو اپنے ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ناسخ و منسوخ کہلاتا ہے۔ ناسخ و منسوخ تک آپ سب کو کلیئر ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ ابھی پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آگے چلیں گے۔ اچھا، بیسیکلی تو ویسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے علماء یہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اور میں تو ابھی ایک چھوٹے سے ہم طالب علم ہیں جو کہ ابھی ہم اس علم کو صرف سیکھ ہی رہے ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ سارے کام کرتے ہیں، ہمیں تو ظاہر حدیث کا بہت زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا نا۔ اچھا، پھر اگر یہ کہ اگر آپ کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی سب سے پہلے آپ کو کوئی دو متعارض دو متضاد حدیث ملی تو سب سے پہلے آپ ان کو جمع کریں گے، جمع کرنے کی کوشش کریں گے، جمع و تطبیق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ وہ نہ کر سکے تو پھر آپ ان میں ناسخ اور منسوخ کا تعین کریں گے۔ اگر آپ وہ بھی نہ کر سکے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ابھی ہم ناسخ اور منسوخ کا آگے انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے چیزیں، اس وقت میں آپ کو وہ صرف طریقے بتا رہی ہوں۔ اگر ناسخ اور منسوخ کا تعین بھی آپ نہیں کر سکے تو پھر آپ ترجیح پر جائیں گے، یعنی کس میں سے کسی ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینے کی کوشش کی جائے گی، اور اس ترجیح دینے کے بھی کچھ اصول ہیں جن کی تعداد بھی آلموسٹ 50 تک بن جاتی ہے، جو کہ علماء نے بیان کیے ہیں۔ اور وہی والی بات ہے کہ یہ ظاہر ہے بڑے بڑے علماؤں کا کام ہے، ہم تو ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ ہم یہ کچھ ایسا کام کریں۔ ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دونوں احادیث کی ترجیحات کو چیک کرتے ہیں، اور اس میں سے پھر ایک حدیث کو جو وہ قابل ترجیح یعنی اس کو راجح قرار دے دیتے ہیں، اور دوسری کو مرجوح قرار دے کے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور پہلی پر عمل کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے کسی حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ نا ایسی احادیث بہت ہی کم ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی کم آپ کو ایسی احادیث ملیں گی جن میں یہ مسئلہ پایا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی حدیث مل جاتی ہے آپ کو تو اس میں ہم توقف اختیار کریں گے، یعنی کہ ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اس میں کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کو جب تک کہ ہم دونوں احادیث کو ہم اس وقت تک چھوڑ دیں گے جب تک کہ ہمیں اس کا کوئی بھی ایک سبب نہ مل جائے، یا تو ہم ناسخ و منسوخ اس پہ کر سکیں یا ہم ترجیح اس پہ کر سکیں، جب تک کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اس پہ خاموشی اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ ایک بہت باریکی کا علم ہے، اور بہت علماء نے اس پہ کام کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ علماء کامیاب ہوئے، کچھ علماء اس پہ کامیاب بھی نہیں ہو سکے۔ اور ان میں جو سب سے پہلے جنہوں نے کام کیا، آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف الحدیث کے نام سے اس فن پہ ایک کتاب لکھی تھی، اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ مطلب یہ بڑے بڑے علماء مطلب ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں کتنی برکت تھی الحمدللہ، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی اتنی کتابیں لوگ لکھ کے چلے گئے کہ شاید ہم تو اپنی زندگی میں اتنی کتابیں پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور وہ لوگ لکھ کے چلے گئے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ مطلب انہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں وقف کی ہوئی تھی اسی کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی جو بھی کام لے اللہ تعالیٰ قابل قبول، اللہ کی بارگاہ میں جو قابل قبول کام ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہی کام کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے تسکین جی، کہ ہم تو وہ بکس پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اتنی ساری کتابیں اپنی زندگی میں لکھ گئے، تو یہ واقعی علم کی برکت تھی ان کی زندگی میں، اور اگر آج ہم دیکھیں تو ہم اس برکت سے خالی ہیں۔ تو مجھے یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اندر شاید علم کا شوق اور جستجو بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی زندگی میں اتنی زیادہ برکت آ گئی تھی اور ایک اللہ کی مدد آ گئی تھی۔ آج شاید ہمارے شوق میں یا جستجو میں کچھ کمی ہے کہ ہم ابھی پیچھے ہیں بہت۔
ہی ہے کہ آج ہم واقعی بہت زیادہ پیچھے ہیں، آپ دیکھیں، اور آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ کام کرنا آج بہت شاید ہماری نا ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں، آج علم ہماری ترجیح نہیں ہے، تو جو ہماری ترجیحات ہیں بس اسی میں ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، اسی لیے اللہ کی مدد بھی نہیں ہے پھر ہمارے لیے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ واقعی آپ یہ دیکھیں اس وقت کی علم کو اگر آپ آج کے اسے کمپیئر کریں تو اس وقت علم حاصل کرنا لکھنا کتنا مشکل ہوتا تھا، مطلب واقعی بہت مشکل تھا، اور آج ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، ہم ایک کلک سے کئی ہزاروں احادیث اپنے سامنے لا سکتے ہیں فوراً سے، اور اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں، ہمارے لیے تو کچھ مشکل ہے ہی نہیں، اور وہ تو ایک علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنے اتنے ہزاروں میل کا سفر کیا کرتے تھے، راستے کی اتنی مشقت ہوا کرتی تھی، کئی بار زیادہ راہ بھی ختم ہو جاتا تھا، لیکن وہ اس تکلیف کو اور اس مشقت کو برداشت کرتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں اس علم کی ویلیو تھی، انہیں پتہ تھا وہ کتنا ویلیویبل ہے، کہ وہ ایک خزانہ ہے جس کو وہ لینے کے لیے جاتے تھے۔ ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے واقعی، اور وہی بات ہے کہ آج ہمارے دلوں میں وہ والی قدر ہی نہیں ہے علم کی نا، اور ہم تھوڑا سا بھی کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، حالانکہ ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ علماء یہ کام نہیں کر کے جاتے، اگر یہ لوگ نہیں کر کے جاتے تو آج آپ دیکھیں کہ کتنے ہی فتنے اس دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت بالکل ایسے ہی ہے۔ جی، تو الحمد للہ بس اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر احسان ہے، اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے کام کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ، آمین۔ جی، تو اب ہم لوگ اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، ہم احادیث کے بارے میں بات کر رہے تھے، ناسخ اور منسوخ کے لیے بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بیسکلی دیکھیں گے ناسخ اور منسوخ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو آپ کو سب کو بات سمجھ میں آ گئی، متعارض احادیث کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ جی، آپ میں سے کون ریپیٹ کرے گا؟ یاسمین آپ مجھے بتائیں گی اگر کوئی احادیث سلسلہ میں متعارض مل جائیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے؟ یاسمین آپ کلاس میں؟ جی یاسمین اور ہمارا آپ پارٹیسپیٹ کیجیے، اگر نہیں بھی سمجھ میں آتا پھر بھی ضرور پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ پارٹیسپیٹ کرنے سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اچھا، یاسمین تو خیر ماشاءاللہ ہماری بہت ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ ماشاءاللہ بہت پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ہمیشہ، اور ہمارا بھی اکثر آتی ہیں، مجھے لگ رہا ہے آج شاید کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہمیں سے متعارض احادیث ملیں گی تو ہم سب سے پہلے ان کو جمع و تطبیق کرنے کی کوشش کریں گے، اگر تو وہ جمع نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ ناسخ اور منسوخ کا تعین کریں گے، اگر وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے ہم سے، ہمیں ناسخ اور منسوخ بھی ہمیں نہیں ان پہ تعین کر پاتے، تو اس بعد ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ہم اس میں ترجیح دینے کی کوشش کریں گے، ایک حدیث کو ہم راجح اور دوسری کو مرجوح قرار دیں گے، اور ان کیس جو کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکے تو ایسی جو تھوڑی بہت احادیث ہیں جو متعارض ہیں ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کر لیں گے، تھوڑا سا ویٹ کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی اور آئے بڑا عالم اور پھر ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی حل نکال دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، تو اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو نسخ کے جو ہیں وہ دو معنی ہیں، ایک تو ہوتا ہے ازالہ، ٹھیک ہے، ازالہ، اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نسخت الشمس ظلی، یعنی کہ سورج نے سائے کو زائل کر دیا، ٹھیک ہے، تو ناسخ کا جو مطلب ہے ازالہ، اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو زائل کر دینا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو ختم کر دینا، اور اس کے جو دوسرے معنی ہے وہ ہے النقل، ٹھیک ہے، نقل سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، نسخۃ الکتاب، یعنی کسی چیز کو نقل کرنا، جیسے کہ اگر آپ کسی کتاب سے کوئی چیز نقل کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ میں نے جو ہے اس کتاب کو نسخ کر دیا، یعنی میں نے اسے نقل کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ناسخ ہے وہ بھی بیسیکلی منسوخ کو منتقل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ والی چیز ختم ہو کے یہ والی چیز آ جاتی ہے اس طرح سے، تو یہ دو لغوی معنی ہیں اس کے، ایک تو الازالہ اور ایک النقل، یہ آپ کے لغوی معنی تھے، اگر آپ شرح میں اس کو دیکھیں، اصطلاح میں اس کو دیکھیں تو اصطلاحی جو اس کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ شارع کا اپنے پہلے حکم کو بعد میں نازل کردہ حکم کے ذریعے سے اٹھا لینا اور زائل کر دینا، یہاں پہ شارع سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ شریعت سے نکلا ہے شارع، ٹھیک ہے، اور شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے،
ٹھیک ہے، تو اس شریعت کو جو بنانے والے ہیں وہ شارع یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی بھی حکم کو، ٹھیک ہے، اپنے کسی بھی حکم کو بعد والے حکم سے ختم کر دینا، نسخ کر دینا، زائل کر دینا، جب وہ نسخ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بعض دفعہ جب آپ کو پتہ ہے جب قرآن بھی نازل ہو رہا تھا تو حالات کے لحاظ سے کچھ آیات اتاری گئی تھیں وقتاً فوقتاً. جیسے کہ اگر آپ فار ایگزامپل شراب کے بارے میں یہ لے لیں تو شراب کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ پہلے جو ہے وہ شراب کی حرمت ایک دم سے نہیں آ گئی تھی، آہستہ سے کر کے آئی تھی نا، کہ نماز میں جب ہو تو جب شراب کے قریب نہ، جب شراب پیو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ. اس طرح سے آہستہ سے کر کے پھر شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی. تو اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں کہ جیسے کہ ابھی ہم نے بیوہ کی عدت کے بارے میں بات کی کہ پہلے 1 سال تک کی تھی اور پھر اس کے بعد وہ 4 ماہ 10 دن ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم تھا. پہلا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، دوسرا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حالات کے لحاظ سے جب اس کو بہتر سمجھا اس کو کینسل کر کے نیا حکم نازل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ یہ کوئی بہت آسان علم نہیں ہے بلکہ ایک مشکل، ایک دقیق علم ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے علماء ہی نے کام کیا ہے، جس میں کہ ہم نے بات کی اوپر بھی کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے اس پہ جو ہے وہ بہت اچھا کام کیا، ناسخ اور منسوخ کے علم کے اوپر. اچھا، اب یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی کون سی حدیث یا کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے؟ ہمیں کیسے، کیونکہ اس وقت ہم احادیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ابھی ہم صرف احادیث کو ہی ڈسکس کریں گے. اب دیکھیں، اب میں کہتی ہوں کہ بھئی یہ حدیث ناسخ ہے وہ منسوخ ہے، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے؟ تو اس کے بھی مختلف طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریح فرما دی ہو، یعنی آپ نے خود ہی اس چیز کو بیان کر دیا کہ یہ حدیث ناسخ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قبروں کی زیارت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم ان کی زیارت کر لیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اب خود دیکھا کہ پہلے عورتوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ان کی حدیث کہلاتی ہے نا، تو وہ بھی ایک حدیث تھی کہ قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا عورتوں کو، لیکن بعد میں آپ نے ان کو اس کی اجازت دے دی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جسے منع کیا گیا تھا وہ والی حدیث اب منسوخ ہو گئی، اور اس کی ناسخ حدیث کون سی ہے؟ جس میں آپ نے ان کو قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں علم ہو گیا. اچھا، یا پھر یہ کہ کسی صحابی نے وضاحت کر دی ہو. ٹھیک ہے، پہلا تو طریقہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود ہی اس کا بیان فرما دیا کہ بھئی یہ ناسخ حدیث ہے اور یہ منسوخ حدیث ہے. اچھا، اگر آپ نے نہیں فرمایا تو پھر کسی صحابی نے وضاحت کر دی ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے یہ ہوا تھا کہ چولہے پہ پکی ہوئی چیز کھاتے تھے تو اس کے بعد وضو کرتے تھے، لیکن بعد میں جو ہے صحابی سے ہمیں یہ پتا چلا، ٹھیک ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ پتا چلا جو اللہ کے رسول نے بعد میں جو حکم دی ہے اس کے ذریعے سے، کہ جس نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی ہو اس سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ تاریخ کے ذریعے سے، ڈیٹس جو ہوتی ہیں آپ کی، کیلنڈر جو آپ کا ہوتا ہے اس سے آپ کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہو جائے. جیسے کہ ایک حدیث سپوز نازل ہوئی ہے وہ 8 ہجری میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور جو اسی کے متعارض حدیث ہے وہ اب 10 ہجری میں نازل ہو گئی. تو اب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ظاہر ہے جو حدیث بعد میں نازل ہوئی ہے وہ ناسخ ہے اور پہلے والی منسوخ ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ ایک ایگزامپل بھی دی گئی ہے روزے میں پچھنے لگانے کے حوالے سے، کہ یہ جو سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے میں جو پچھنے وہ کہتے ہیں جو کپنگ تھراپی ہوتی ہے نا آپ کی، ہجامہ، ٹھیک ہے، تو روزے میں جو ہجامہ کرواتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا. اور یہ جو شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے یہ 8 ہجری کی ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے فتح مکہ کا جو سال تھا 8 ہجری، اس میں انہوں نے والی بات کہی تھی. لیکن اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث جو ہے اس میں نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ایک پریکٹیکل عمل ملتا ہے جس میں کہ آپ نے روزے کی حالت میں پشنے لگوائے. ٹھیک ہے، تو اس سے میں، اور جو یہ حدیث ہے یہ آپ کی 10 ہجری میں نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پہ. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جب پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں یہ عمل خود آپ نے کر کے دکھا دیا. تو اس کا مطلب ہے جو آپ کی پرانی حدیث تھی وہ منسوخ ہو گئی اس نئی والی حدیث سے. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، ناسخ و منسوخ کا جو علم ہے وہ ہمیں کیسے ہوگا؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تصریح فرما دی ہو. اگر آپ نے نہیں فرمائی تو کسی صحابی نے بیان کر دیا ہو، اور اگر صحابی سے بھی نہیں اگر آپ کو پتا چل رہا ہے تو پھر آپ نے ڈیٹس کے ذریعے سے، یعنی کیلنڈر کے ذریعے سے جو اس کا آپ نے ڈیٹ معلوم کر لی کہ پہلے کون سی حدیث نازل ہوئی اور بعد میں کون سی حدیث نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اور چوتھا یہ طریقہ ہے کہ اجماع کے ذریعے ناسخ اور منسوخ کا علم ہو جائے. آپ کو پتہ ہے نا کہ معاملات میں اجماع بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اجماع یہ ہوتا ہے کہ بہت سے جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، وہ کسی ایک فیصلے پہ متفق ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ اجماع پر کہلاتا ہے. تو جیسے کہ شرابی کے بارے میں ہے، پہلے والی بات تھی کہ جب شرابی شراب پیے تو پہلی دفعہ شراب پیے تو اسے کوڑے مارو، دوسری دفعہ شراب پیے تو بھی اس کو کوڑے مارو، جب تیسری دفعہ شراب پیے تو بھی اس کو کوڑے مارو، لیکن جب وہ چوتھی دفعہ بھی شراب پی لے تو اس کو موت کی سزا دے دو. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے بعد میں اجماع یہ ہوا کہ جو ہے اس کو موت کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ چوتھی مرتبہ بھی اس کو کوڑوں کی سزا ہی دی جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو یہ اجماع ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں تک الحمدللہ جو ہمارا ٹاپک تھا، جو ہمارے جتنے بھی ٹاپکس تھے الحمدللہ وہ کور اپ ہو گئے الحمدللہ. اور نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ آپ لوگ کا تھوڑا سا اور ایڈیشنل سلیبس جو ہے وہ ہم اسٹارٹ کریں گے، جس میں ہم ضعیف احادیث کے بارے میں پڑھیں گے. اب تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ ساری ہم نے قبول جو ہے نا، مقبول احادیث، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے نا، اگر ہم اس کو شارٹلی آپ کے سامنے یہ آ رہا ہوگا فلو چارٹ، اس کو بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں؟ یعنی مجھے اتنا پتا ہے ہمارا یاسمین، آپ لوگ کلاس میں ہیں؟ ہینڈ ریز کر کے آپ مجھے بتا دیں، بھلے آپ مائک اوپن نہ بھی کریں. الحمدللہ، ٹھیک ہے، آپ کلاس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ ابھی ہی پوچھ سکتے ہیں. اوکے، چلے ہم یہ جو فلو چارٹ ہے اس کو ہم شارٹلی اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اب ہم یہاں پہ حدیث کی ٹائپس پڑھ رہے ہیں، تو حدیث جو ہے نا، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قابل اعتماد ہونے کے لحاظ سے احادیث کی جو تقسیم ہے قابل اعتماد، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس دو ٹائپس نکلتی ہیں. ایک آپ کی مردود احادیث ہیں اور ایک آپ کی مقبول احادیث ہیں. جو مردود احادیث ہیں ان کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس سے اسٹارٹ کریں گے. مردود نکلا رد سے. ٹھیک ہے، جو رد ہو گئی ہیں احادیث تو ہے مردود. ٹھیک ہے نا، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے پڑھیں گے. پھر اس کے مقابلے میں آپ کے پاس ہے مقبول احادیث. مقبول یعنی کہ جن کو قبول کیا جا سکے. اس میں ہم نے پڑھا کہ کچھ احادیث آپ کے پاس صحیح احادیث ہیں اور کچھ حسن احادیث ہیں. پھر صحیح کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ صحیح لی غیری ہی اور صحیح لی ذاتی ہی، اور پھر حسن لی ذاتی ہی اور حسن لی غیری ہی. یہ آپ لوگوں نے الحمدللہ سب بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، اور ہر کلاس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو ریپیٹ بھی کرتے رہیں. صحیح ہے نا، کہ اگر آپ صحیح لی ذاتی کے بارے میں دیکھیں تو صحیح لی ذاتی وہ احادیث ہوتی ہیں جو کہ اپنی ذات کی لحاظ سے بالکل صحیح ہوتی ہیں، بالکل ویلڈ ہوتی ہیں. ان میں یعنی کہ جو صحیح احادیث کی 5 شرائط ہیں کہ اتصال سند ہو. ٹھیک ہے، اتصال سند ہو، اور عادل راوی کا عادل ہونا ہو، عدالت الروات ہو، ضبط الروات ہو، پھر حدیث شذوذ سے پاک ہو، اور حدیث جو ہے وہ علت سے بھی پاک ہو. یہ جو 5 آپ کی کنڈیشن ہے صحیح احادیث کی، وہ ساری کے ساری جس حدیث میں موجود ہیں وہ آپ کی صحیح لی ذاتی ہی کہلاتی ہے. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اب اگر آپ کا جو راوی ہے اس کے ضبط میں معمولی سی کمی ہو جائے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی کمی ہو جائے، زیادہ کمی نہیں بلکہ بہت تھوڑی سی، جس کے ہم نے اگزامپل بھی دی تھی کہ سپوز 200 احادیث یاد ہیں تو 2-3 احادیث اگر اس کی غلط ہو لائک اس میں کمی ہو جاتی ہے ضبط میں، جی آپ کی تو آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کیجیے. جی جی
تو وہ حدیث آپ کی حسن لی ذاتی ہی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی باقی جو صحیح حدیث کی جو 5 شرائط ہیں ان میں سے 4 کی 4 شرائط اس میں موجود ہیں، لیکن جو آپ کا راوی ہے اس کے ضبط میں بہت معمولی سی کمی ہو گئی، تو اس حدیث کا جو درجہ ہے وہ صحیح لی ذاتی سے نیچے آ کر حسن لی ذاتی ہی بن جاتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس سیم احادیث ہیں، یعنی متن دونوں احادیث کا سیم ہے لیکن اس کی چین یعنی کہ جو سند ہے وہ ڈفرینٹ ہے آپ کی، اگر ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اگر آپ کو ایک حسن لی ذاتی حدیث ہے تو دوسری حدیث بھی اسی طرح کی اسی ہی لیول کی ہو یا اس سے بھی زیادہ قوی ہو، ٹھیک ہے، یا تو دوسری ایک اور حدیث حسن لی ذاتی ہی ہو یا دوسری کوئی حدیث صحیح لی ذاتی ہی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے اگر اس طرح سے ایک سے زیادہ حسن لی ذاتی حدیث مل جائے یا ایک حسن لی ذاتی ہی ہو اور دوسری صحیح لی ذاتی ہی ہو، تو جو آپ کی حسن لی ذاتی ہی حدیث ہے اس کا درجہ اوپر ہو کے صحیح لی غیری ہی بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اپنی ذات کی وجہ سے صحیح نہیں ہے، یعنی اس کی اپنی سند میں اپنی ذات میں تھوڑی سی کمی تھی، لیکن ایک اور حدیث ہمیں ایسی مل گئی جس نے اس کو تقویت بخش دی، جس کی وجہ سے اس کا درجہ حسن لی ذاتی سے اوپر اٹھ کے صحیح لی غیری ہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے بات کی تھی کچھ ضعیف احادیث کے بارے میں، لیکن ان کا جو ضعف ہے وہ بھی بہت معمولی سا ضعف تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے بھی باقی تو چاروں جو آپ کی شرائط ہیں وہ تو پوری ہو رہی تھی، لیکن جو ضبط ہے اس میں تھوڑی سی زیادہ کمی ہو جائے۔ دیکھیں عدالت الروات جو ہے یہ تو بہت زیادہ ضروری کنڈیشن ہے، اگر کوئی راوی آپ کا عادل نہیں ہے، لائک کوئی کاذب ہے، کوئی فاسق ہے، تو اس کی حدیث کو تو آپ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ کاذب ہے اس کے بعد وہ ظاہر جھوٹا ہے، کاذب کا مطلب ہے جھوٹ بولنے والا نا، تو جو جھوٹا ہے اس کی حدیث پہ تو آپ عمل کر ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی موضوع حدیث کر دیو، اپنے طرف سے من گھڑت حدیث ہو اس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو حسن لی غیری کے ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی ایسی ضعیف احادیث جس کا ذوق معمولی ہو، یعنی وہی ہے کہ جو راوی ہے اس کا ضبط میں تھوڑی سی زیادہ کمی ہو، اگر اس طرح سے آپ کو ایک سے زیادہ ضعیف احادیث مل رہی ہیں جن میں معمولی معمولی سا ضعف موجود ہے اور وہ یہی ہے ضبط روات کا، تو آپ پھر اس حدیث کا جو اگر متن سیم ہے تو وہ آپ کی حدیث صحیح حسن لی غیری ہی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے راویوں کی تعداد کے لحاظ سے اس کی تقسیم کی تھی جو کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کچھ احادیث خبر احاد ہوتی ہیں اور کچھ متواتر ہوتی ہیں۔ متواتر کے لیے جو کنڈیشن میں پڑھی تھی کہ کم از کم ہر طبقے پہ کم از کم 10 جو ہیں 10 راوی ضرور ہو ہر طبقے پر، تو وہ متواتر حدیث کہلاتی ہے۔ اور پھر اس میں ہم نے پڑھا تھا متواتر معنوی بھی ہوتا ہے، متواتر لفظی بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ احادیث اتنی متواتر ہوتی ہیں اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی سارے کے سارے سیم ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو متواتر لفظی کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جن کے الفاظ تو تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے جو میننگز ہیں وہ سب کے سیم نکل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں جو احادیث ہم نے پڑھی تھی کہ مختلف موقع پہ اس میں آپ کو کوئی بھی جو ایک جیسی سیم الفاظ کے ساتھ حدیث نہیں ملی تھی، لیکن مختلف معنی ایسے نکلے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے جیسے کہ بارش کے موقع پہ یا اس طرح سے، ٹھیک ہے، تو وہ متواتر معنوی کہلاتی ہیں پھر آپ کے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا خبر احاد کے بارے میں، تو خبر احاد وہ ہیں جن کے جو طبقوں میں 10 سے کم راوی ہوں گے۔ پھر ان کو مزید ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا 3 میں، مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور احادیث وہ ہوتی ہیں جس کے ہر طبقے پہ کم از کم 3 سے لے کے 9 راوی موجود ہوں، ٹھیک ہے، اگر 9 سے زیادہ 10 تھے تو وہ تو آپ کی خبریں متواتر بن گئی تھی، لیکن اگر کسی بھی ایک طبقے پہ آپ کے 3 راوی ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں یا 6 7 8 یا 9 ہیں، تو وہ جو حدیث ہے آپ کی مشہور حدیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مشہور میں بھی ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھی، ایک اصطلاحی مشہور اور ایک غیر اصطلاحی مشہور۔ اصطلاحی مشہور تو یہی ہے جس کی میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ مشہور حدیث وہ ہوتی ہے جس کے کسی بھی ایک طبقے پہ 3 سے لے کے 10 راوی ہوں، وہ 9 راوی ہوں، تو وہ مشہور حدیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کی اصطلاحی مشہور ہے۔ غیر اصطلاحی مشہور وہ ہے جو حدیث لوگوں میں ایسے ہی مشہور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں اس کی کوئی کنڈیشن نہیں پائی جا رہی، جو ہم نے اس کی کنڈیشن رکھی ہے، جو اس کی ہم نے شرط رکھی ہے کہ 3 سے لے کے 9 راوی ہوں، یہ شرط اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن وہ کچھ محدثین میں، کچھ فقہا میں، کچھ علماء کرام میں ویسے ہی مشہور ہو گئی ہے، تو وہ آپ کی غیر اصطلاحی مشہور کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا خبر عزیز کے بارے میں، تو خبر عزیز وہ ہوتی ہے جس کے ہر طبقے پہ کم از کم 2 راوی موجود ہوں
اور ان کی تعداد ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ بہت ہی کم احادیث ایسی ہیں جو خبر عزیز ہیں، ان پہ باقاعدہ کوئی کتاب بھی نہیں لکھی گئی ہے اسی وجہ سے۔ پھر خبر احد کی ہم نے تیسری ٹائپ پڑھی تھی غریب احادیث۔ غریب احادیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی بھی ایک طبقے پر کم از کم ایک راوی ضرور موجود ہو، تو وہ غریب حدیث کہلاتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم نے یہ اس کو کیٹیگرائز اس کو چیک کرنی ہوگی تو ہم طبقے کے جو منیمم نمبر آف راوی ہے نا ان کو ہم چیک کریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے لائک سپوز اگر ایک حدیث ہے اس میں آپ کے 9 طبقے آ رہے ہیں، ایک طبقے پہ آپ کے 12 راوی ہیں، ایک پہ 15 ہیں، ایک پہ 10 ہیں، ایک پہ 9 ہیں، ایک پہ 3 ہیں، ایک پہ 2 ہیں، تو اب آپ 10 والے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ جو منیمم آپ کے آ رہے ہیں نا راوی، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ 2 ہیں ایک طبقے پہ، تو ہم 2 کو دیکھیں گے۔ اگر 2 آ رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے فوراً کہہ دیں گے کہ یہ عزیز حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ والوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے کم والوں کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جو تیسری چیز ہم نے پڑھی وہ عمل کرنے کے اعتبار سے ہم نے احادیث کی تقسیم پڑھی۔ اس میں کچھ احادیث ایسی ہیں جو کہ ناقابل عمل ہیں اور کچھ ہیں جو وہ قابل عمل ہیں۔ قابل عمل کون سی ہیں؟ جو کہ ہم نے اوپر ابھی پڑھا محکم احادیث جو وہ قابل عمل ہوتی ہیں، اسی طرح سے جو ناسخ حدیث ہیں وہ بھی قابل عمل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ناقابل عمل ہے وہ منسوخ حدیث ہے، یعنی یہ منسوخ حدیث ایسی ہے جو کہ ویسے تو پوری اتر رہی ہے آپ کے درجے پہ، لائک اس کی سند متصل ہے، اس کی سب کچھ کنڈیشنز پائی جا رہی ہیں، بٹ اسٹل اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ناقابل عمل میں ساری مختلف احادیث ناقابل عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف احادیث تو وہ ہوتی ہیں جو متعارض ہوتی ہیں، پھر اس میں سے ہم سب سے پہلے جمع و تطبیق کرتے ہیں، اور جمع و تطبیق جب ہم کرتے ہیں تو جو جمع و تطبیق کے بعد ہمیں جو احادیث ملتی ہیں وہ تو دونوں ہی قابل عمل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن باقی کے جو مختلف ہم نے دیکھے کہ ناسخ و منسوخ والے یا ترجیح والے، راجع و مرجوح والے، تو وہ سارے جو ہیں وہ اس میں ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ جو راجع ہے وہ قابل عمل ہے، جو مرجوح ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، جو ناسخ ہے وہ قابل عمل ہے، جو منسوخ ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا سب کچھ کور اپ ہو گیا ہے۔ آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور ورنہ پھر ہم اس کلاس کو اپنے اینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال سے کلاس میں اسٹوڈنٹس میں سے 2 ہی موجود ہیں، ایک امارہ اور یاسمین۔ آپ دونوں میں سے اگر کسی کو کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس کو ساتھ ساتھ ضرور کور کیا ہوگا۔ اگر کسی کا کچھ بیچ میں مس بھی ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ اس کو بھی اچھی طریقے سے پڑھ کے آئیے گا۔ کسی کو کوئی چیز پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے گا، کیونکہ یہ جو مقبول احادیث ہے اس کا ٹاپک ہمارا اب مکمل ہو چکا ہے، اور نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ تعالی ہم مردود احادیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ اس سے تھوڑا سا بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہوگا، اور لیکن کانسیپٹس آپ کے جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا کلیئر ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ ضرور جتنا ہم نے پڑھ لیا ان نوٹس کو، آپ کے پاس 1 ویک ہے، اس میں اچھے سے پورے نوٹس کو ریوائز کر کے آئیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگ کی پارٹیسپیشن سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ہم کلاس چاہیں گے کہ ایک ہماری لائک صرف ایک ہی بار معاملہ ہونا ہو کہ میں بولتی رہوں اور آپ لوگ سنتے رہیں، اس طرح سے اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن اگر آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو مجھے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور مجھے بہت سی چیزیں آپ لوگوں سے بھی سیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہم اپنی ایسے رکھیں گے کہ انٹریکٹیو کلاس ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ میں بول رہی ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہوں، بلکہ آپ لوگ بھی بول رہے ہوں اور میں بھی بول رہی ہوں، اور ہم آپس میں ایک ڈسکشن والا ماحول رکھیں انشاءاللہ کلاس میں۔ ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہے کہ ظاہر ہے سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے، آپ لوگ مصروفیت بھی ہوتی ہے، کہیں آنا جانا بھی ہوتا ہے، تو بعض دفعہ آپ لوگ نہیں پارٹیسپیٹ کر پاتے اس طرح سے کلاس میں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ اب تک جتنی کلاسز ہو گئی ہیں ان کی آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی سن لیں، اور لیکچرز ریڈ آؤٹ بھی کر لیں۔ الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کے پاس نوٹس بھی موجود ہیں، تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے سب صدقے جاری ہے انشاءاللہ۔ آپ اس نوٹ سے خود بھی نوٹس بنائیں، اور نوٹ سے آگے کوئی بھی پڑھے گا نا تو آپ کے لیے بہترین صدقے جاریہ ہوگا، اور کوئی بھی بات آپ کو یہاں سے پتہ چلے، آپ اس بات کو آگے جا کے کسی ایک کو بھی بتائیں گے نا تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقے جاریہ ہوگا۔ تو اس علم کو اسی نیت سے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم آگے بھی اس علم کو پھیلانا ہے، کیونکہ اگر ہم آگے پھیلانے کی نیت نہیں کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے پھر علم کا سلسلہ رک جائے گا۔ اگر ہر بندہ یہی سوچے کہ میں کیوں یہ کام کروں، دوسرا یہ کر لے گا، تو یہ علم کا جو سلسلہ یہ رک جائے گا۔ تو ہم سب کو اسی نیت کے ساتھ
علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں آگے پھیلانا بھی ہے انشاءاللہ۔ اور آپ یقین کریں جب آپ اس کو دوسروں کو دینا شروع کریں گے نا، جب آپ سیکھنا بھی زیادہ شروع کریں گے۔ جب ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم دوسروں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں نا تو ہم اور زیادہ کانشیسلی اچھے طریقے سے ہم تیاری کرتے ہیں اور ہم اور زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی اسی نیت کے ساتھ کلاس میں آئیں، ہر کلاس میں اسی نیت سے آئیں اور کوشش کریں کہ جس ٹاپک سے بھی لائک سیرہ کی کلاس ہے، عربک کی کلاس ہے، جو بھی ہے، آپ جو بھی نئی چیز سیکھیں اس کو جا کے ضرور کم از کم 1 یا 2 بندوں سے ضرور شیئر کریں۔ وہ آپ کے ہسبینڈز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ ضرور ان سے یہ چیز آپ شیئر کریں انشاءاللہ۔ چلیں تو ہم کلاس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے یہاں نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔